پھر دوبارہ اندھیرے کا دور شروع ہوا۔ یہ پچھلے دور میں کچھ اسلامائزیشن ہوئی، اللہ کے نبی کی بات ہونا شروع ہو گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترانہ ساری قوم کو یاد کروایا گیا، سیرت النبی کی باتیں ہوئیں اور یکساں نظام تعلیم کی باتیں ہوئیں۔ پھر دوبارہ اسلامیات کو، پھر دوبارہ دینیات کو اسلام کی کتابوں میں شامل کیا گیا۔ تھوڑا قرارداد مقاصد کے اندر وائبریشن لائی گئی، قرارداد مقاصد کو ہلایا گیا، ریاست مدینہ کا تصور انٹوس کا کروایا گیا کہ ہم مدینے کی ریاست کریں گے چاہے جتنا بھی عمل درآمد ہوا۔ لیکن مجھے طارق جمیل صاحب کی وہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، کہتے ہیں تم میرے اوپر تنقید نہ کرو کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ کہتا ہے میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی کسی مدینے گئے تو بہت ہیں، مدینے گئے سب ہیں، لیکن مدینے کی بات کسی نے نہیں کی، مدینے والے کی بات کسی نے نہیں کی۔ کہتا ہے آخر چلو جتنا بھی عمل، بات تو ہوئی، چیپٹر تو کھلو، کتاب جو خالی تھی، صفحہ جو سفید تھا، جو ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف کفر اور الہات چھایا ہوا تھا، امریکہ کی غلامی تھی، آئی ایم ایف کے قرضوں کی شرائط کی بنیاد پر پاکستان کے اندر اسلام کے دروازوں کو بند کیا جا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں چلو کچھ تو کھلا نا، کچھ تو شروع ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، وہ بھی بینہ طور پر، مبینہ طور پر، واضح طور پر آج بڑی کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم یہ ثابت کر دیں کہ پچھلی حکومت کے خلاف سازش نہیں ہوئی، لیکن ابھی تک تو کوئی ایسی آنے والے وقتوں میں کچھ ہو جائے تو میں حال کی گھڑی بات کر رہا ہوں، عملی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ امریکہ نے دباؤ ڈال کر، پریشر ڈال کر، گن پوائنٹ پر تھریٹ کر کے بڑی بڑی وردیوں والوں کو، بڑے بڑے بوٹ والوں کو، بڑی بڑے اپنی طاقت کے دعوے کرنے والوں کو باقاعدہ طور پر دھمکا کر، ڈرا کر تمام لوگوں کو کہا کہ خبردار جو پاکستان میں اسلام کا نام لے گا، ہمیں ہمارے خلاف، ہمارے مقاصد کے راستے میں رکاوٹ بنے گا، چاہے کوئی فوجی جرنیل بن کے بنے یا کوئی سول حکمران بن کے بنے، ہم اس کو پاکستان میں برداشت نہیں کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، کسی کے ساتھ ہزار اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ غیرت، حمیت، کہتا ہے میرے گھر کی لٹ گئی آبرو، ہوا غیر جب سے دخیل ہے، اندرونی مسائل اور ہوتے ہیں۔ ہم یاد رکھ لو، کسی کافر کے دباؤ کے اندر آ کر، کسی کافر کے پریشر کے اندر آ کر، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فالو کر کے، اس کی پالیسی کو فالو کر کے اگر ہم نے اس کی پالیسی کو مان لیا تو یاد رکھ لو اطیع اللہ و اطیع الرسول پھر کہاں جائے گا؟ پھر یہ سیاسی نعرہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن میری گزارش ہے کہ جن کے دلوں میں اسلام کے جذبے ہیں، جن کے دلوں میں قرآن کی روشنی ہے، جن کے سینے توحید سے منور ہیں، جن کے عقیدوں کے اندر اللہ کی توحید کا علم ہے، انشاءاللہ ہم نے یہ پاکستان اپنی اللہ کے فضل و کرم سے ارتقائی، مستقل اور اپنی تبدیلیوں کی طرف گامزن ہے۔ انشاءاللہ یہ پاکستان اپنی پیوریفیکیشن کی طرف جا رہا ہے، یہ پاکستان اپنی بہتری کی طرف گامزن ہے۔ ان باتوں کو کبھی اچھالا نہیں جاتا تھا، یہ باتیں کبھی زیر بحث نہیں آتی تھیں، یہ باتیں کبھی عوام کی زبانوں پر نہیں آتی تھیں، یہ باتیں کبھی عوام کے اندر گردش نہیں کرتی تھیں۔ امریکہ کے خلاف بات کرنا ایک اچنبے کی بات ہوتی تھی، لیکن طالبان نے جب افغانستان کے اندر اپنی چھوٹی چھوٹی بندوقوں سے امریکہ کے B-52 طیاروں کا شکار کیا، امریکہ کے ڈرونوں کو گرایا، کابل کے اندر، کندھار کے اندر اور بصرہ، بغداد کے اندر، شام کے اندر، لیبیا کے اندر